مناظر اہل سنت خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قاضی صاحب قبلہ دامن برکاتہ العالیہ کامل الفقہ جامع نظامیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کے دلوں کو منور و مجلل ہو رہا ہے۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وعافية الأبدان وشفائها وكل الأبصار ورجالها وعلى آله وأصحابه وسلم۔ محترم مولانا عمران اشرفی صاحب کامل جامع نظامیہ امام و خطیب مسجد حاضر مسجد حاضر کے انتظامی کمیٹی کے اراکین کو سلام محترم حاضرین محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ آقا و مولا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی اور آپ حضرات کو سننے کی مجھے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کا بڑا احسان ہے، اللہ کے نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے کیونکہ خالق کائنات نے توفیق دی تبھی ہم یہ نیک عمل کر سکتے ہیں۔ حاضرین، دوسری بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت ماشاءاللہ حضرات نے کی ہے، جس کا سلسلہ شام سے لے کر اب تک جاری ہے۔ جن آنکھوں نے سرکار کے موئے مبارک کو دیکھا ہے وہ قابل قدر ہیں اور ان کے لیے دنیا و آخرت کی بڑی بڑی خوشخبری ہے۔ موئے مبارک نبی پاک علیہ السلام کے ریش مبارک داڑھی مبارک کے بعد سر انور کے بعد عربی زبان میں ان کو شعر کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں اسی کو منہ کہتے ہیں۔ تو اسی سے بنتا ہے موئے مبارک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل شریف۔ عام طور پر دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک زیادہ ہیں۔ داڑھی مبارک کے بال بھی ہیں مگر بہت کم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کبھی ایک مشت ہونے کے بعد بھی داڑھی نہیں کٹوائی، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مشت سے نہیں بڑھی۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہر ایک مرد عاقل و بالغ کے لیے واجب ہے۔ بعض علماء کے پاس سنت مؤکدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر داڑھی مبارک ایک مشت ہی تھی، اس سے کبھی بڑی نہیں، اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے سبحان اللہ۔ کیونکہ دنیا میں ہر آدمی کے بال بڑھتے ہیں لیکن سرکار کے داڑھی مبارک کے بال نہیں بڑھتے، ایک مشت ہو گئے تو ایک مشت رہے۔ تو جب سرکار اپنے چہرے انور پر ہاتھ پھیرتے وضو فرماتے، اس وقت جو آپ کے داڑھی مبارک کے بال آپ کے چہرے انور سے جدا ہو جاتے وہ صحابہ کرام میں تقسیم ہوئے، اس لیے ان کی تعداد کم ہے۔ اب رہی یہ بات کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بعد، تو حاضرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ آج تک
उम्मत मुस्लिमा के दरमियान सरकार के वाले मुबारक मोए मुबारक मौजूद हैं। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की बड़ी खुशबख्ती यही है कि उन्होंने सरकार की सोहबत पाई, हुजूर का जलवा देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को क़यामत तक के लिए भी अपने दीदार से महरूम नहीं फरमाना चाहते थे। इसलिए सरकार ने कम अज़ कम सरकार के वाले मुबारक को तो मेरी उम्मत देखे। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोए मुबारक सहाबा-ए-किराम के दरमियान तक़सीम फरमाए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरीके से तक़सीम फरमाए, उसकी क्या तफसीलात है। हाज़िरीन-ए-किराम, उसके मुताबिक मैं आपको सही अहादीस शरीफा सुनाऊंगा। हम जानते हैं कि हमारे दीन का दारोमदार कुरान मजीद और अहादीस शरीफा पर सहाबा-ए-किराम की ज़िंदगी। अगर कोई मसला ये तीन मकामात पर ना मिले तो ज़माने के सबसे बड़े मुफ्ती का काम होता है कि जो मसाइल कुरान हदीस और सहाबा-ए-किराम की ज़िंदगी में नहीं मिलते उनको गौर व फिक्र करके निकाले, उन्हीं में से कुरान में से हदीस पाक में से ही निकाले। ये बड़े मुफ्तियों का काम होता है, जिनको फ़कीह कहते हैं। अब इस ज़माने में कोई भी नहीं, जिनको मुज्तहिद कहते हैं, जिनको फ़कीह कहते हैं, जो कुरान हदीस को सामने रखकर मसाइल निकालते हैं, आज कोई नहीं। आज की बात नहीं, पिछले तकरीबन 1200 साल पहले भी कोई भी नहीं थे। उससे पहले थे जो भी, जो कुरान हदीस वगैरह को सामने रखकर नए नए मसाइल का हल निकालते। अब नए मसाइल कैसे हैं जनाब? एक इससे पहले भी गालिबन आपके वास्ताकारों के दरमियान गुफ्तगू में हमने कहा होगा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना। कोई बता नहीं सकता कुरान में हदीस में इसका जवाब क्या है। सिगरेट नोशी जायज़ है ना जायज़? जर्दे का पान खाना जायज़ है ना जायज़? कहाँ लिखा हुआ है कुरान मजीद में हदीस बात? कौन बता सकता है? किसी के पास? तो 1200 साल पहले जो बड़े बड़े अकाबिर उलमा अइम्मा गुजरे हैं, क़यामत तक आने वाले सारे मसलों को बयान कर दिए। जिसका जिक्र वाज़ेह तौर पर कुरान में नहीं है, वाज़ेह तौर पर हदीस में नहीं, छुपे अंदाज में है। ऐसे ही छुपा हुआ है जैसा समंदर के अंदर मोती छुपे हुए होते। सारे मसाइल का हल मौजूद है कुरान पाक में, ऐसा नहीं है कि नहीं, हदीस में भी सब कुछ मौजूद है। मगर जैसे समंदर में मोती छुपे होते हैं, क़यामत तक आने वाले नए नए मसाइल का हल भी उसी कुरान और हदीस पाक में मौजूद है। उन बुजुर्गों ने बयान किया। कैसे बयान किया? कायदे बयान किए, कोरबट जिसको कहते हैं, इसके सब तो इस तरीके से बयान किया। अब ये बात कि कहाँ कौन सा मसला आने वाला बयान किया गया है, वो बड़े बड़े इस ज़माने के मुफ्ती समझ सकते हैं, हर आलिम दीन भी नहीं समझ सकता। जामे निज़ामिया से किसी भी इदारे से कोई फारिग है, काबिल हो गए, काबिल फिक्र कर लिए, हदीस कर लिए, तो भी उनको नहीं समझ में आता। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी उम्र का एक हिस्सा लगा देना पड़ता है, तब जाके कहाँ किस मसले में कौन से कायदे में कौन से मसले का हल है, ये समझ में आता है। खैर, तो असल बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि हाज़िरीन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे अनवर के मोए मुबारक अहादीस शरीफा में मौजूद है। मोए मुबारक की ताज़ीम करना हदीस में है, मोए मुबारक की ज़ियारत करना हदीस में है, मोए मुबारक को खुशबू में बसा के रखना हदीस पाक में है, मोए मुबारक को गुस्ल देने के बाद उसका पानी पीना ये भी हदीस पाक में है, और मोए मुबारक के पानी से शिफा मिलना ये भी हदीस पाक में है, मोए मुबारक की ज़ियारत से भी शिफा मिलना ये भी हदीस पाक में है, और मोए मुबारक को चांदी के शीशियों में बसा के रखना ये भी हदीस पाक में है। कोई बात अहले सुन्नत व जमात जिस पे अमल कर रहे हदीस पाक के खिलाफ नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, फिर बाज़ लोग जो इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गए मोए मुबारक, क्यों आप लोग ज़ियारत करते हैं, इस तरह बसा के क्यों रखते हैं, इसको गस्ल क्यों दिया जाता है, फिर ये लोग गलत बोल रहे हैं क्या? तो देखिए जनाब, जिसको मालूम नहीं होता वो इनकार करता, जिसको पता नहीं होता वो इनकार करता। मान लीजिए कि आपके दोस्तों में किसी को मालूम नहीं है कि आज यहाँ पे जलसा होगा, कल आप उनसे जिक्र करेंगे तो होगा, इसमें मैं तो घर में था,
کہاں جلسہ ہو رہا تھا؟ میرے کو پتا ہی نہیں ہے ہی نہیں، ہوا ہی نہیں جلسہ۔ مطلب جس آدمی کو علم نہیں ہوتا وہ انکار کرے، بس اتنا ہی مسئلہ ہے، اور کوئی بات نہیں، پریشانی کوئی بات نہیں۔ کوئی انکار کر رہا ہے تو آپ نے سمجھ جانا صحیح بول رہا ہے، شاید اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنا بڑا جبہ پہنے ہوئے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں بیچارے، ان کو نہیں معلوم ہوگا کیا؟ ایسا نہیں سمجھنا، غلط بات ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر آدمی کو ہر بات معلوم ہونا، کوئی ضروری نہیں، ہر بات کو ہر آدمی کو ہر بات معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے اچھی طرح۔ کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی فلاں فلاں جگہ ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہاں وہ صحیح کو صحیح کہیں تو صحیح ہے، اگر صحیح کو غلط کہیں تو غلط ہے، یہ ہم تسلیم ہیں۔ اب میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا حدیث صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ایک بڑے تابعین ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اپنی بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ تابعی ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سرکار کے ایک موئے مبارک کا ہونا 2 جہاں کی دولت سے بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کیجیے، آخر کیا دولت ان کو ملی ہوگی اس موئے مبارک میں جو ان کو 2 جہاں کی دولت کی ضرورت تھی؟ ہم سن کے خوش ہو سکتے ہیں مگر ہم بول سکتے ہیں کہ نہیں، ہم کو نہیں چاہیے دولت، نہیں چاہیے زمین جائیداد، نہیں چاہیے۔ والد سے ملنے والے زمین جائیداد کے لیے لڑ لڑ کے بھائی بہن لڑے، اور کچھ سب کا نہیں چاہیے، بڑے دل بولنے کی بات ہے۔ لیکن یہ تابعین فرما رہے ہیں کہ 2 جہاں کی دولت بھی ملے، میرے پاس اگر موئے مبارک ہے تو میں اسی کو 2 جہاں کی دولت سے بڑھ کے سمجھوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف بھی کوئی نہیں پڑھے ہوں گے، کیا پتہ ہے، اتنی مشہور کتاب ہے، پڑھے ہوئے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ یا تو یاد نہیں رہتا، یا پھر سمجھ نہیں پاتے، یا پھر جان کے بھی انجان کرتے، تینوں طریقے تینوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال صحیح بخاری بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمائے 2 جہاں کی دولت سے بڑھ کر ہے ایک موئے مبارک کا ہونا۔ تو گویا آپ حضرات کے پاس ماشاء اللہ مطلب محل ہے، مسجد میں موئے مبارک ہے، تو 2 جہاں کی دولت سے بڑھ کے نعمت۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، اس کے بعد بھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ میرے کو یہ نہیں ملا، میرے کو دولت نہیں ملی، میرے کو دولت نہیں ملی، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میں قرضے میں مبتلا ہوں، یہ سب دنیا میں آتے جاتے رہتے۔ آخرت کی نعمت کیا ملی اس کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے ناراض ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے دنیا کی دولت ملے تو بہت اللہ والا ہوگا، بھی کیا دے رہا تھا اس کو، کوئی ضروری نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بل گیٹس سب سے زیادہ اللہ کا پیارا ہوتا، اس کے پاس جتنی دولت ہے کس کے پاس؟ خیر اب 2nd نمبر پہ آ گیا ہے آج کل، تو 1st نمبر پہ دوسرے آ گئے، خیر جو بھی ہے، مگر دنیا کی دولت، ثروت، عزت، منصب، کرسی کا پایا جانا اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کو بھی سب سے بڑی دولت دیتا ہے، اختیار ہے پروردگار، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روزانہ ایک نیا لباس پہنتے، ایسا لباس کہ کسی کو دے دو 1.5 لاکھ روپے میں کر، اتنا لباس۔ حضرت پیرانے میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ بھی اتنا مہنگے لباس پہنتے تھے، ہر دن کسی غریب کو ایک لباس عطا فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دولت دیا۔ شکر منائیے کہ اللہ نے آپ کو بھی یہ دولت دی جو 2 جہاں کی دولت سے بڑھ کر ہے، سرکار کے موئے مبارک۔ آج زیارت کر چکے ہیں تو جان لیجیے کہ آنکھوں کو زندگی مل گئی، سبحان اللہ، سبحان دل کو اللہ۔ نورانیت روشنی مل گئی، سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے۔ جس دن زیارت ہوئی اس دن ہم خوش نصیب۔ اب یہ کہ 12 ربیع الاول 15 یا پھر ماہ ربیع الاول میں نہیں کرنا چاہیے گا، ہر دن کر سکتے ہیں، اگر ہے آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ہر دن زیارت کریں، ایسا کوئی ضروری نہیں ربیع الاول میں نہیں کرنا۔ کیا ہوتا، ہر چیز جو زیادہ مل جاتی ہے اس کی قدر کھو جاتی ہے، اس لیے ہر دن مہینے میں نہیں کراتے، سال میں 1 مرتبہ کراتے ہیں تاکہ قدر رہے، قدر کی خاطر ہوتا ہے۔ پہلا خالی نہیں کیا، ایک تو یہ روایت آپ نے سماعت کی صحیح بخاری سے، اور ایک حدیث پاک آپ سماعت کی، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل بھی فرما رہے ہیں تو کہاں حدیث وضو غسل طہارت کے بیان میں ذکر فرما رہے ہیں. حدیث شریف وہ کیا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں ہمارے پاس اہل مدینہ میں اگر کوئی بیمار ہو جاتے بچے بڑے بوڑھے عورتیں تو ہم برتن میں پانی لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے. ابھی آپ نے کلام سنا موئے مبارک کی فضیلت پر گھماتے ہوئے سلمہ پانی میں موئے مبارک کو حدیث ہے اس کو شعر میں بیان کیا ہے. سرکار کے صحابہ کرام کا عمل ہے جو صحیح بخاری ہے. تو آپ برتن میں پانی لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو آپ سرکار کے موئے مبارک نکال کر پانی میں پلا دیتے اور فرماتے کہ مریض کو پلا. صحابہ فرماتے ہیں جو مریض پی لیتا اسی وقت اس کو شفا حاصل ہوتی. بات تو بڑی اچھی ہے خوش نصیبی لیکن یہاں شک شبہ آپ لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے. اب نہیں ہوا تو بعد میں کوئی آپ کے دل میں ڈال سکتا ہے. تو شفا تو اللہ دیتا ہے کوئی مبارک سے کیسے شفا دیتی ہے سوال ہوتا ہے. تو ہم نے کب کہا کہ اللہ شفا نہیں دیتا اور یہ کب کہا کہ موئے مبارک سے شفا ملی اللہ نہیں چاہا تو بھی ملی. کسی نے کہا یہ مطلب کہاں سے نکلا یہ غلط مطلب ہے. پٹری میں غلط سیدھے طریقے پہ چلے تو آپ کو اچھی بات سمجھ میں آئے. اور ہمیشہ تھنکنگ پازیٹیو رکھنا نیگیٹو فکر رکھے تو اس طرح کی باتیں سوالات پیدا ہو. اور نیگیٹو فکر رکھنے والا ہر قدم پہ پریشان کرتا ہر قدم پہ پریشان کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے کو یقین کی دولت دی تو یقین کے ساتھ دی. پہلی بات تو یہ کہ ہاں جی اگر واقعتا یہ حدیث ایسی نہ ہوتی سب سے پہلے امام بخاری اپنی کتابیں نہیں لکھتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حدیث پاک کتاب میں لکھنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور صحابہ نے جو کیا وہ عمل بھی صحیح ہے ان کا عقیدہ بھی صحیح ہے. اور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام بیمار ہوئے ان کے بچے بڑے گھر کی خواتین تو وہ طبیب ڈاکٹر علاج جڑی بوٹی کے پاس نہیں گئے پہلے حضور کے موئے مبارک کے پاس آئے. تو ان کے یقین کا کمال دیکھیے اور کیسا اعتقاد ہے پیارے آقا کے ساتھ. وہ جانتے تھے کہ زندگی میں نبی پاک علیہ السلام بیماروں کو بیمار جب حضور کی خدمت میں آتے برتن میں پانی لے کے آیا کرتے تھے نماز فجر کے بعد. صحابہ کرام بیمار ہوتے برتن میں پانی لے کر آتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب باہر تشریف لے جاتے صحابہ کرام کے برتن میں اپنا دست مبارک رکھتے ہوئے چلے جاتے. تو دست مبارک جس پانی میں آیا وہ پانی صحابہ پی لیتے تھے ان کو شفا ملتی. تو ان کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی کے دست مبارک سے شفا ملتی ہے وہ یہ مبارک سے بھی ضرور ملتی ہے. اسی لیے سرکار کے وصال اقدس کے بعد اب دست مبارک سے شفا کا کوئی راستہ نہ رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موئے مبارک تقسیم فرما کر صحابہ کو شفا پانے کا ذریعہ عطا فرمایا. اس لیے وہ پانی کے برتن لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے اور وہ پانی میں ہلا دیتے پھر ان کو شفا مل جاتی. جس سے ہم کو اس بات کا یقین کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جز کے مبارک میں چاہے وہ آپ کا ہاتھ مبارک ہو قدم مبارک ہو ناخن شریف ہو بال مبارک ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا دہن ہو یا پھر سرکار کا پسینہ مبارک ہو یہ سب اجزاء ہیں پیارے آقا کے اور نورانی جز ہے. جز کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ جسم کا ہے. جسم مبارک نورانی سرکار کا جسم پاک بھی نورانی اور اس جسم کا ہر جز بھی نورانی. تو جسم مبارک کے اجزاء سے بھی شفا ملتی ہے. یہ عقیدہ امت مسلمہ کو یہاں پر دیا جا رہا ہے. صحیح بخاری شریف سے اس بات کا پتہ چلا کہ موئے مبارک آج جو آپ نے زیارت کی اور اس کا دھوون پیا غسل دے کر جو پانی پلایا گیا ہے اس کو اردو زبان میں دھوون کہتے ہیں. تو اس کا دھوون جو آپ نے پیا ہے یہ بھی شفا ہے. اگر ملتا ہے تو گھر بھی لے جائیے بال بچوں کو بھی پلائیے کیونکہ پھر یہ موقع بعد میں نہیں ملے گا. انتظام کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ پانی زیادہ رکھیں تاکہ لوگ خوب فیض نہ ہو. بار بار ایسے موقع ہم کو نہیں ملتے.
آج دیکھا اگر جائے تو لوگ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کیونکہ غذائیں صحیح نہیں ہے، آب و ہوا صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی شفا کی ہم کو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ دوا سے یقیناً شفا ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دوا سے بھی شفا ملتی ہے۔ جب دوا سے شفا مل سکتی ہے تو سرکار کے منہ مبارک سے کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ دوا تو ڈاکٹر بناتا ہے، دوا تو انسان بناتا ہے، اور سرکار کے منہ مبارک رب نے بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے جو منہ مبارک بنائے اس کے شفا کے قائل نہیں ہے، ڈاکٹر کی دوا کے شفا کے قائل ہے۔ اس کو مان رہے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ یقین کتنا کمزور ہے، پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یقین کیسا پختہ ہوتا؟ قرآن مجید کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے بندے اللہ کی عبادت اتنی کر کہ یقین تیرے پاس چلا آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین چلا آئے تو جتنی بڑی عبادت اتنا زیادہ یقین، جتنی بڑی عبادت اتنے زیادہ یقین۔ آپ اگر آزمانا چاہتے ہیں تو وہ 4-5 سال پہلے کا حال یاد کریے، جب وہ بیماری آئی تھی کتنے لوگ پریشان تھے، مگر بعض لوگ ایسے بے فکر اپنے مست گھوم رہے تھے، ان کو یقین کا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ہم نے بھی دیکھا ایسے لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کچھ نہیں ہو رہا تھا ان کو، وہ چھینک بھی رہے تھے، کھانس بھی رہے تھے، کھانسوں کے ساتھ بیٹھ بھی رہے تھے، ان کا پانی بھی پی رہے تھے، جھولا بھی پی رہے تھے، کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ان کا یقین پختہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقین، جب اتنا یقین تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ سمندر پر پانی پر چلتے تھے، سبحان اللہ اور جب یقین بڑھ جاتا تو ہواؤں میں چلتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کا فرمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں، افضل الایمان کی حدیث شریف ہے۔ تو مطلب یقین جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ منہ مبارک کا فائدہ اگر کسی کو نہیں ہو رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، دراصل ہمارے دل میں یقین نہیں ہے۔ یقین کو مختصر بات یہ ہے کہ پختہ کرنا چاہیے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کے متعلق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری دنیا جانتی، یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور نے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ کی تلوار۔ کیوں فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اس وجہ سے آپ جو جنگ میں جاتے، آج جب تک کہ آپ کے وصال نہ ہوا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جنگ نہیں آئی، سبحان اللہ جہاں تک کامیاب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، بعض کو شکست بھی ملی، کافر مشرک غالب آ گئے۔ رومی اس زمانے میں ملک روم کے جو سپاہی تھے پوری دنیا میں سب سے خطرناک لڑاکو تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 50 صحابہ کو لے کر 50,000 رومیوں سے لڑنے کو چلے۔ سب پریشان ہیں کہ کیا کریں گے آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ سرکار کے منہ مبارک ہے، مجھے کوئی نہیں سہا نہیں سکتا۔ اتنے بھرم اور اتنے یقین کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے ہیں، 50,000 رومیوں کو ملک روم میں گھس کر ان کو ختم کیا اور سلطنت چھین لی، صرف 50 کو لے جاتے۔ یہ برکت سرکار کے منہ مبارک کی۔ اب آپ غور کیجئے، امت مسلمہ ہمارے پاس سرکار کے منہ مبارک ہے، ہم شکست کھا سکتے ہیں، مارے جا سکتے ہیں، تو ڈر کیوں ہے؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے کاروبار خراب کرتے ہیں۔ آزمائش ہے جناب، آتے رہتے دنیا میں، کوئی کاروبار خراب کھول کر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سب ہوتا ہے، رب نہیں چاہے تو کیا ہوگا بولیے؟ ہر شے میں رب کی رضا پوشیدہ۔ خالق کائنات کی طرف جلوہ داری ہونی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے میرا رب کیا کر رہا ہے، اس کی مرضی، اس کا اختیار ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مختصر کر کے عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے بہت سے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی اپنی ذاتی زمین تھی، ان کا اپنا مکان تھا، کسی نے مقدمہ داری کر دیا، جھوٹا مقدمہ کہ یہ میرا مکان ہے، ڈپلیکیٹ کاروبار کو کاغذ بھی بنائے، نام بھی بنائے، سب کچھ کر کے اس زمانے کی قدیم زمانے کی بات، مگر یہ کاروبار نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں۔ ایک زمین کئی لوگوں کو بیچ رہا، کسی کے نام کی زمین اپنے نام پہ کر لے رہا، قانونی طور پر قانونی دستاویز لے کر کورٹ میں پیش کیا عدالت میں۔ جج نے فیصلہ کیا کہ آدمی کی
زمین ہے اور اس کے پاس سارے ثبوت ہیں. تو یہ حضرت عدالت سے مایوس ناکام لوگ اپنے سارے مریدین کو جمع کیا اور کہا کہ چلو آج ہم استغفار کی محفل منعقد کریں. حضرت نے مرشد نے سارے مریدین کے ساتھ بیٹھ کر استغفر اللہ کہا. اس کے بعد دعا کیا کہ مولا مجھے معاف کرنا کہ میں نے غلطی کی. مریدین نے پوچھا حضرت وہ زمین آپ کی ہم سب کو معلوم ہے، تو آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ زمین میری ہے مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا تھا یہ نہیں معلوم تھا. اگر اللہ مجھے دینا چاہتا تو عدالت میں فیصلہ میرے حق میں ہوتا، تو میں اللہ کے فیصلے کے خلاف لڑ رہا تھا اس لیے توبہ کر رہا ہوں. سوچنے کا انداز دیکھیے. تو جب تک رب نہ چاہے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ماشاء اللہ امت مسلمہ کے پاس آج بھی سرکار کے کوئی مبارک ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں عملی کردار بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس خزانہ ہے اگر ہم استعمال ہی نہیں کرتے تو کیا فائدہ. دوا ہے مگر ہم استعمال نہیں کرتے تو بیمار ہو کے مر جائیں گے. تو تبرکات تو ہے ہمارے پاس مگر کردار بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے، اتباع سنت بھی چاہیے، دین اسلام پر استقامت بھی چاہیے. یہ سارے امور کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے میدان حجت میں استعمال کرتے. ایک واقعہ حضرت قاضی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقاصد الاسلام اور انوار احمدی دونوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مصر کے گورنر غالباً حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، بڑی بلند ترین شخصیت. یاد رکھنا چاہیے صحابہ کرام کے بارے میں دل صاف ہے. اہل بیت کرام کے بارے میں بھی دل صاف ہے ہی. اہل سنت کا پہلے سے رہتا ہے. اہل بیت کے بارے میں ہمارا دل پہلے سے ہی صاف ہے. مگر آج کل صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں لوگوں کے دلوں میں کیڑے دیمک کی طرح آئی، ان کو دور کر دیجیے. ایمان نہیں رہے گا، مومن نہیں رہیں گے وہ لوگ جو نبی کے صحابہ کے بارے میں بدگمانی کریں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بعض لوگوں کو عجیب عجیب بدگمانیاں ہیں. بیچارے نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے، تاریخ کی کتابیں پڑھتے. تاریخ کی کتاب کا مطلب نیوز پیپر. نیوز پیپر میں ہر بات صحیح رہتی کیا بولو؟ نہیں رہتی. 14 پیجز میں سے بڑی مشکل سے ایک پیج صحیح نکل جاتا، باقی 13 غلط رہتے. مرچی مسالے لگا کے پیش کر. تو جیسے اس زمانے میں نیوز پیپر ہوتا، پچھلے زمانے کی تاریخ بھی ویسی. تو تاریخ میں غلط سلط باتیں بتا دی گئی، لوگ تاریخ پڑھ کے گمراہ ہو جائیں. قرآن حدیث پڑھیے بھائی، قرآن حدیث پڑھیے، ہدایت کرے. خیر تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار سے آپ نے عرض کیا کہ حضور مدد کی ضرورت ہے کہ یہ قوم نصرانی عیسائی ہم پر غالب آ رہے ہیں، ہمارے پاس فوج کم ہے، قوت کم ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بن خطاب کو خط لکھو اور یہ ان کو خط کے ذریعے بتاؤ کہ خالد بن ولید کو بھیجیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرما رہے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں، وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے روم میں مصروف تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے وہاں حکم دی، وہ روم سے ادھر مصر آ گئے. تو اس وقت کی بات ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، جنگ میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، ان کے آنے کے بعد بھی شکست ہوتی جا رہی ہے، کامیابی نہیں مل رہی ہے دشمنوں کو. اتنے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جاسوسی کے طور پر اپنی ایک فوج پھیلائے ہوئے تھے. اچانک ایک گھڑ سوار بڑی تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ آئے، ہم اس کا پیچھا کرتے کرتے آئے یہاں تک کہ وہ لشکر میں جا ملا. ہم اس کا پیچھا نہ کر سکے مگر وہ لشکر میں جا ملا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے قریب گئے، وہی کچھ دیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے امامے رکھے، امامے میں رکھ کر پھر میدان جنگ میں گئے. کچھ دیر کے بعد کامیابی ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں دراصل جس لشکری کو، جس آدمی کو تم گھڑ سوار کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، میری اہلیہ ہے.
دیکھیے گھر کی خواتین بھی ایسی جمع مت ہوتی، آج جھنگور کو دیکھ کے ڈرنا، مچھر کو دیکھ کے ڈرنا، چھپکل کو دیکھ کے ڈرنا، عجیب سا ماحول ہے۔ بچے بھی جھنگور کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے شیر پہ سوار ہونا چاہیے، مگر کھٹملوں کو دیکھ کے ڈر جانا۔ تربیت ایسی کی جا رہی ہے جناب، یہ مسلمان ایسی تربیت نہیں کرتے اپنے بچوں کو۔ مسلمان جمع مرد ہوتا ہے، مسلمان نڈر ہوتا ہے، مسلمان بہادر ہوتا ہے، کبھی خوف نہیں کھاتا کسی بات سے، پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی مقابلہ کر جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی عادت ہے۔ زمین آسمان نے دیکھا ہے ہمارا حال کیا تھا، افسوس کہ آج وہ قابل نہیں رہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں جب ملک روم سے جلدی نکلا اس وقت موئے مبارک بھول گئے، تو میری اہلیہ یہ موئے مبارک دیکھی کہ سرکار کے موئے مبارک خالد بھول گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اس درمیان میں وہ فرماتی ہیں کہ رات میں خواب میں سرکار تشریف لائے اور فرمایا جاؤ خالد بن ولید کو موئے مبارک پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ حضور کے حکم بجا لانے کے لیے وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آئے۔ اور غور کیجئے کہ ایک عرصے سے جو جنگ جیتی نہیں جا رہی تھی، سرکار کے موئے مبارک کے تشریف لاتے ہی فتح ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرنا، سوئے موئے مبارک رکھ لیے تو کامیابی ہو جاتی۔ ایسا کرے کہ صحابہ کرام میدان جنگ میں لے کے گئے، گھر میں رکھے نہیں، خود بھی گھر میں نہیں بیٹھے، میدان جنگ میں گئے مگر موئے مبارک کو لے کر گئے۔ مطلب کام بھی ہو مدد بھی ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور بول رہے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کھانا بنانا پڑتا ہے، دستر بچھانا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے تب جا کے پیٹ بھرتا ہے۔ نہیں اللہ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیٹ بھرنا چاہے تو کیا بھائی، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر جزا کے بھی پیٹ بھرتا ہے، مگر دنیا کا دستور دنیا کے طریقے سے طے کیا جاتا ہے۔ میرا حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موئے مبارک کی فضیلت برکت اور کس طرح مصیبت کے وقت میں کام آتے ہیں صحابہ کرام کے، یہ تفصیلات آپ کو بتایا جائیں۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ ہمارے دلوں میں اطمینان ہو، شوق پیدا ہو، عظمت پیدا ہو اور یقین پیدا ہو کہ پیارے آقا کی شان و عظمت کیا ہے، اور موئے مبارک آج ہمارے پاس ہے تو یہ دو جہاں کی دولت ہے۔ حاضرین کرام، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے سر مبارک کو ترشواتے، یعنی حجامت فرماتے، سر مبارک کو ترشواتے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور فرماتے کہ یہ جو موئے مبارک زمین پہ آ رہے ہیں ان کو گرنے نہ دو، اور وہ لے کر صحابہ میں تقسیم کرو۔ تو مطلب یہ ہوا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے بذات خود موئے مبارک صحابہ میں تقسیم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کے موئے مبارک کی اہمیت کیا ہے کہ حضور خود تقسیم فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے آپ غور کریں میرے بھائی، جو بال ہم کٹوا کے آتے ہیں وہ بدن پہ پڑتے ہیں تو جا کے غسل کر لیتے ہیں، حجامت کروانے کے بعد غسل کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے بال ہے جو کچرے کے مانند ہے، بلکہ اس کے بھی کئی گزرے، لیکن وہ سرکار کے موئے مبارک ہے، وہ نورانی ہے، ان میں شفا ہے، ان میں برکت ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے تقسیم فرمایا۔ سرکار کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا۔ اب بول رہے ہیں آج کل بے وقوف لوگ ہیں، اور دیکھو قرآن میں آیا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ میرے سمجھدار بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سے کب کہا کہ تم کہو حضور میرے جیسے؟ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حضور سے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ یعنی سرکار کو اختیار ہے، وہ فرما سکتے ہیں امتیوں سے کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ امتی اگر کہے کہ حضور میری طرح ہیں تو وہ بے ادب ہے۔ سرکار فرمائے کہ میں تمہاری طرح ہوں تو یہ سرکار کا تواضع ہے، انکساری شان ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ کہے کہ بھائی بیٹھو میرے ساتھ، کھاؤ، میں بھی تمہاری طرح ہوں، تو کیا بادشاہ ہماری طرح ہو جاتا؟ بادشاہ ہی دیتا۔ تو ایسے تواضعانہ طور پر سرکار فرمانے، اس جملے کو لوگ سمجھے نہیں اور بولنے لگے حضور ہمارے جیسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے؟
सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद शहादत हुई तो नूर आया। हज़रत आमिना फरमाते हैं नूर आया, उस नूर की रोशनी में उनके शाम के महल्लात को मैंने देख ली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआब रहन ज़ख्मों पर लगाया जाता था तो शिफा मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार कुल्ली फरमाते हैं सहाबा इकराम अपने हाथों में लेकर चेहरे पर मल लिया करते थे। हुजूर हमारे जैसे कैसे हुए? कौन कहता है हुजूर हमारे जैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अक़दस का साया नहीं आता था, हुजूर हमारे जैसे कैसे हुए? सरकार जहाँ पर कदम मुबारक रेती की जमीन मिट्टी पर रखते थे नशा नहीं बैठता था, पत्थर पर कदम रखते तो नशा आ जाता था। सुभान अल्लाह, हुजूर हमारे सुभान जैसे कैसे अल्लाह। हुए? कौन कहता है भाई हुजूर हमारे जैसे? मामला ना इनकी अकल है ना इनके पास देखना है ना समझ। इस तरह की बातें बेअदबी की बातें हैं, परहेज करना चाहिए, ना ये बातें सुने ना ये बातें करें। सरकार की शान बड़ी निराली है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया आपने हुजूर को देखा है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया आपने हुजूर को देखा है? तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को देखा जरूर है मगर समझा नहीं है। फिर हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने सरकार को देखा, जी भर के देखा, मगर इतना देखा कि मेरी आंख भर के नहीं देखा। आंख हुजूर के चेहरे पे टिकती नहीं थी, यानी ऐसा रोशन मुनव्वर चेहरा कि किसी की आंख हुजूर को देख नहीं सकती। इतने बड़े सहाबा इकराम फरमा रहे हैं कि हुजूर को हमने समझा नहीं, देखा नहीं, 1400 साल के बाद नहीं देख के बोल रहा है हुजूर मेरे जैसे हैं। मेरा ये बेअदबी की बातें हैं, बेअदबों से बचना जरूरी है। ना बेअदबों की तकरीरें सुने, ना गुमराहों की बातें सुने, ना उनके वीडियोस देखें, ना फॉरवर्ड करें। आजकल आदत हो गई लोगों को कुछ नया आया कि भेज दिए किसी। सही बात दूसरों तक पहुंचाएंगे सवाब मिलेगा, गलत बात दूसरों तक पहुंचाएंगे अज़ाब मिलेगा। इसलिए गुमराही की बातों को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, जहां है वहीं से डिलीट कर। अच्छी बात है, अहले सुन्नत के अक़ीदे के मुताबिक अदब की बातें, नमाज की फजीलत की बातें, दीन की अहमियत की बातें आप दूसरों तक पहुंचाएं। मेहमान हाज़िरीन किराम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दस्ते मुबारक से भी मोए मुबारक तक़सीम फरमाया करते हैं। मोए मुबारक की ये शान और नस्बत बयान की गई है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है। आज से तकरीबन 170 साल पहले हज़रत बानी जानी जामिया शेखुल इस्लाम इमाम अकबरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सवाल खुद पैदा किया, उसका जवाब भी दिया कि लोग ये कह रहे हैं कि ये मोए मुबारक कैसे आ गए। आजकल के लोग तो बोलते हैं जहाँ देखो दिख रहा है इतने मोए मुबारक कैसे आ गए। तो 170 साल पहले भी ऐसे ही बोलते थे लोग। तो हजरत ये लिख के फरमा रहे हैं कि ताज्जुब इस पे नहीं है कि मोए मुबारक ज्यादा है, लोगों को ज्यादा लिख रहे हैं इस पे ताज्जुब नहीं है। हजरत फरमाते हैं मैं तो समझता हूँ कि मोए मुबारक इतने कम क्यों है, इतने कम क्यों है, क्यों? उसकी वजह आप बयान फरमाते हैं। देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सरे अनवर के बाल तरशवाते सहाबा में तक़सीम फरमाते। आप बालों की गिनती कर सकते हैं, एक मर्तबा अगर बाल मुबारक तरशवाए जाए और तक़सीम किए जाए 100-200 कितने होंगे अंदाजा नहीं कर सकते, लाखों होंगे। फिर सहाबा इकराम हुजूर के साथ कितने होते थे? जुमला सहाबा इकराम तो 1,24,000 है, जुमला नबी भी 1,24,000, जुमला सहाबा भी 1,24,000, मगर सरकार के साथ में आम तौर पर 60-70 हजार सहाबा इकराम रहते थे। तो उतने सहाबा इकराम को हुजूर तक़सीम फरमाते थे। और आम तौर पर कोई आदमी अपने बाल तरशवाता है महीने में एक बार, कम से कम कहा जाए, ज्यादा तो और ज्यादा हो सकता है। तो 23 साल के अरसे में प्यारे आका ने हर साल में 12 मरतबा अपने सरे अनवर के बाल तरशवाकर सहाबा इकराम ने तक़सीम फरमाए, तकरीबन 70,000 सहाबा इकराम में। तो आप अंदाजा कीजिए कि 70,000 कम से कम सहाबा को साल में 12 मरतबा मोए मुबारक मिले। 23 साल के अरसे में कितने मिले और कितने मोए मुबारक है? तो अंदाजा कीजिए कि मोए मुबारक बहुत ज्यादा होने चाहिए थे, मगर आज भी हमको बहुत कम दिखने को मिलती। और एक अहम बात यह है
کہ سرکار نے موئے مبارک جب اپنے دستے مبارک سے تقسیم فرمائے، کیا صحابہ کرام اس کی اہمیت نہیں سمجھے ہوں گے؟ حضور خود عطا فرما رہے ہیں تو کیا اہمیت ہوگی اس کی؟ اسی لیے بخاری شریف میں آتا ہے صحابہ کرام خوشبو میں بسا کر موئے مبارک کو اپنے پاس رکھتے تھے، چاندی کی شیشیوں میں رکھ کر اپنے پاس حفاظت سے موئے مبارک رکھتے تھے۔ نہ صرف موئے مبارک، حضور کے جبہ مبارک کی بھی زیارت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک صحابی ہے غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سرکار کا جبہ مبارک تھا۔ صحابہ کرام کو جب حضور کا دیدار کرنا مقصد ہوتا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے عرض کرتے کہ ہم کو سرکار کا جلوہ دکھائیے، تو اس جبہ مبارک نکال کر انہیں زیارت کرواتی تھی۔ تو یہ تبرکات کی زیارت صحابہ کرام کی سنت ہے، آج کی بدعت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں بولنا کہ یہ 10 سال 40 سال پہلے شروع ہوا، یہ جناب پورے 1500 سال ہو چکے ہیں خالی وقت، یا کہہ لیجیے کہ 1450 سال تو ہوئے۔ تو اتنے عرصے سے سرکار کے تبرکات کی زیارت کی جا رہی ہے۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو سناؤں گا، حضرت شیخ الاسلام قاضی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کی ذات پاک سے جس کو نسبت ہو گئی اس کی فضیلت بڑھ گئی، جس کو بھی نسبت ہو گئی اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، قرآن مجید اللہ کا کلام، تورات اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، دوسرے نبیوں پہ نازل ہوا اگر کلام خدا۔ اگر ساری کتابوں میں 104 آسمان سے پوری کتابیں 104 نازل ہوئی، کتنے نبیوں پر؟ 313 رسولوں پر 104 کتابیں اتری، اور وہ 104 کتابوں میں 4 کتابیں سب سے افضل تھیں۔ 104 ساری کتابیں خدا کی، 4 افضل کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے تورات کی فضیلت بڑھ کر، داؤد علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے زبور کی فضیلت بڑھ کر، عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے انجیل کی فضیلت بڑھ کر۔ پھر یہ 3 کتابوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مگر چونکہ قرآن کو حضور سے نسبت ملی اس لیے ساری کتابوں میں افضل۔ تو قرآن اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، تورات اللہ کا کلام، سب پر فضیلت قرآن کو اس لیے کہ نبی کی نسبت ملی، تو اللہ کے کلام کو بھی نبی کی نسبت ملی۔ سارے کلاموں پر فضیلت والا کہ سرکار کو جس سے نسبت ملی وہ ہر شے نسبت والی فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت سیدنا مولانا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا تو آپ اپنے پاس سے ایک عطر کی شیشی نکالی اور اپنے شہزادے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا یہ عطر ہے، یہ میرے کفن میں ڈالنا۔ یہ کون سا عطر ہے؟ فرمایا کہ اس شیشی میں سے آدھا عطر جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کے استعمال میں سے بچا ہوا، حضور نے جو استعمال کیا وہ عطر نہیں ہے، مطلب سرکار نے اپنے کپڑوں کو لگایا مبارک لباس، وہ کہاں ہے؟ وہ تو لباس میں، یہ عطر نہیں ہے جو بچا ہوا ہے، حضور نے جو استعمال فرمایا وہ لباس میں، مگر یہ بچا ہوا ہے۔ تو وہ عطر جو لگا ہوا ہے حضور نے جس کو لگایا وہ منسوخ، نسبت ہو گئی اس کی حضور کی طرف، اور یہ جو عطر بچا ہوا ہے یہ منسوخ کی طرف منسوخ، ڈائریکٹ منسوخ نہیں ہے۔ جو عطر سرکار نے استعمال کیا وہ حضور کے منسوخ ہے، اور وہ اس میں سے حضور نے لیا تھا، تو منسوخ کی طرف منسوخ عطر کو بھی حضرت مولانا علی تبرک سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے فرماتے ہیں کہ میرے کفن میں استعمال کرو کہ میں اس کی برکت سے اللہ کے دربار میں کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیجیے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت والی چیزوں کی قدر کرتے تھے، وہ یہ مبارک ماشاءاللہ آج ہم کو دیکھنے کو ملے تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا اندازہ ہم کو اس لیے نہیں ہوتا جناب کہ دیکھیے جب برتن خراب ہوتا ہے اور تھوڑی کچھ اچھائی اس میں گر جائے تو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ خراب برتن میں کوئی اچھی چیز بھی چلی گئی لوگ سمجھتے ہیں خرابی ہے۔ تو ہماری آنکھ، ہمارا بدن، ہمارے اعمال اتنے برے ہیں
کہ تبرکات دیکھنے کے بعد بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے، مگر وہ تبرک اثر ضرور کرے گا. محسوس نہیں ہونا اور چیز ہے مگر اثر ضرور ہوتا ہے. تو بہرحال تبرکات کی قدر کرنی چاہیے. خیر ابتدا میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، ابتدائی اور بس 2-4 باتیں آج تک تو میں نے بات کروں گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبرکات کی اہمیت کو بتاتے ہوئے حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے، والد گرامی کا حال انہوں نے دریافت کیا. لوگوں نے کہا کہ جب سے آپ سے جدا ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنی شہزادی کی یاد میں آنکھوں کی روشنی چلی گئی. تو حاضرین حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص لے کر اپنے بھائیوں سے فرماتے ہیں کہ ہموں کی قمیص کی مانا. سورہ یوسف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں سے یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے آنکھوں پر رکھ دو تو کیا ہو جائے گا. فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ يَأْتِ بَصِيرًا، ان کی روشنی پلٹ کر آئی. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. ایک نبی کے قمیص کی برکت سے نبی کے آنکھوں کی روشنی پلٹ کر آئی. تو پتا چلا کہ نبی کا تبرک نبی کے لیے بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب نبی کا تبرک ایک نبی کے لیے تبرک بنے، فائدہ بخش بنے، تو نبی کا تبرک امتیوں کے لیے کتنا فائدہ ملے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بھی ہیں، حضرت یوسف کے والد بھی ہیں. سبحان اللہ. والد کا درجہ اولاد سے بڑھ کے ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے نبیوں کے جسم اتنے پاک ہیں کہ کپڑا بھی ان سے منسوخ ہو جاتا ہے تو اس میں برکت اور اس میں شفا آ جاتی ہے کہ اندھے کو بھی بینائی مل جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں نبی کا یقین اتنا زیادہ تھا اس لیے ان کو شفا ملی. آج اگر ہمارے پاس بھی اتنا یقین ہو تو واقعتاً وہ مبارک کا دیگر تبرکات کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا. حاضرین کرام، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ بڑے بزرگ ہیں، ہندوستان کے بڑے محدث. انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے. دیکھو آج ہندوستان میں جتنے بھی علماء ہیں، میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہو، مقلد ہو، کوئی بھی ہو، ہندوستان میں جتنے علماء ہیں سب کے دادا استاد پردادا استاد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پورے حدیث پڑھانے والے ہندوستان میں جا کے وہیں ملتے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو وہ فرماتے ہیں ہمارے پاس موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی. تو آپ کے دادا پردادا استاد موئے مبارک دیکھتے تھے، دکھاتے تھے اور پوترے کو شکایت ہونے لگی. اگر موئے مبارک کی زیارت کرنا نوزبلہ اتنا برا ہے تو پھر عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہیں گے؟ انہوں اتنے معتبر ہو گئے کہ ان سے حدیث لے لے. کیا اگر آپ ان کی حدیث چھوڑ دیں گے تو پھر حدیث نہ پڑھ سکیں گے نہ پڑھا سکیں گے ہندوستان میں، کیونکہ تمہارے استاد پردادا استاد سب نے انہی سے سیکھا. تو فرماتے ہیں ہمارے پاس موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ موئے مبارک مل گئے، یعنی بعض کے بارے میں شک تھا کہ وہ سرکار کے ہیں نہیں ہے، وہ اور جو حقیقی موئے مبارک ہیں وہ دونوں مل گئے. تو لوگوں نے آپ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، صحیح کون ہے، حقیقی کون ہے اور غلط کیا ہے، کیسے معلوم کریں. تو حضرت فرماتے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام موئے مبارک دھوپ میں لے جائیں، جن موئے مبارک کا سایہ نہ پڑے وہ حقیقی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. باقی اگر ایسا ہی ہوا، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جس بات پر یقین تھا کہ یہ حقیقی موئے مبارک ہے، باقی اگر وہی حقیقی نکلے ان کا سایہ نہ پڑے، سبحان اللہ. باقی کا سایہ دینے لگے. لیکن وہ جو ہوا حالات کے اپنے کو نہیں آزمانا چاہیے. ویسے ایک سب کو کوئی بات ہو گئی تو ایک الگ مسئلہ ہے، اگر جان بوجھ کے آزمانا یہ بھی ادبی ہے اگر تو حقیقت کے ساتھ زیارت کریں. اگر یہ بھی یاد رکھیں آج کل تبرکات کے نام پہ بہت سارے کاروبار چل رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. 200 تبرکات، 300 تبرکات، 150 تبرکات کہاں سے آئے ہوئے؟ اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے پاس موئے مبارک کی زیارت کروائی جائے، ذمہ دار جاتے ہیں کہاں سے اور ان کو معلوم ہے وہ ان کے پاس کب سے.
शहर में माशाल्लाह हैदराबाद शहर को उसके अतराफ और अतराफ में छोटे छोटे कस्बों में भी 400-500 साल से मोए मुबारक की ज़ियारत होती आ रही है। उनके बारे में हमको यकीन है और एक जगह से दूसरी जगह के पास मोए मुबारक मुंतकिल हुए तो उनके बारे में भी यकीन है कि फला जगह से किए गए। लेकिन अजनबी लोग हैं, कुछ कह रहे हैं किधर से किताब है, क्या कर रहे हैं पता नहीं। शक शुबे में भी नहीं पड़ना, मगर हकीकतों को भी नहीं होना चाहिए। जो हकीकी है उसको हकीकत के ऊपर मबनी रखना चाहिए। और एक आखिरी बात अर्ज करूंगा, सही मुस्लिम की हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्तक मुबारक में मोए मुबारक खाकर फरमाने लगे, मन अला शअरतन मिन्नी फक़त अलानी, कि जिसने मेरे एक मोए मुबारक को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। मतलब 1400 साल के बाद भी अगर मोए मुबारक जो मौजूद है उनके बारे में कोई बदतमीजी की बात करे या बदगुमानी करे, दर हकीकत को सरकार के मुताबिक बदतमीजी की बात कर रहा है। और जिसने सरकार को तकलीफ दी, कुरान मजीद कहता है अल्लाह ताला उसको जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला करेगा। तो इसलिए अदब बजा लाना चाहिए। इससे एक अहम बात ये मालूम होती है, हजरत काजी जामिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़ियत तकलीफ जिंदा को होती है, जो जिंदा है उनको तकलीफ होती है। और सरकार अपने हाथ में मोए मुबारक थाम कर फरमा रहे हैं, मतलब शरीयत से जुदा है, हाथ में मोए मुबारक थाम कर फरमा रहे हैं कि जिसने मोए मुबारक को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। तो हुजूर ये बताना चाहते हैं कि मोए मुबारक हमेशा के लिए भी जिंदा है, जैसे सरकार बाहयात है, अल्लाह के नबी के मोए मुबारक भी बाहयात। यही वजह है कि सरकार के मोए मुबारक जहाँ होते हैं साल का साल बढ़ते रहते हैं, और जब ज्यादा बढ़ते हैं तो उसकी शाखें भी फटने लगती हैं और वही शाखें एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाती हैं। तो बहरहाल प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मोए मुबारक में इज्जत और तकरीम के साथ ज़ियारत करनी चाहिए, हिफाजत के साथ रखना चाहिए कि कोई शक शुबे की गुंजाइश भी ना हो, महफूज कर लिया जाए और अदब से ज़ियारत की जाए। ये सारी फजीलतें और बहुत सारी तफसीलात हैं तबरुका की, मगर इन मुख्तसर बातों के साथ मैं अपने को समेटता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में दुआ है पूरा हमने जो कुछ कहा सुना उस पर अमल किया तो भी अता फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की फजीलत की बरकत दुनिया व आखिरत में हम सबको अता फरमा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मोए मुबारक से हमको शिफा अता फरमा। रब्बिल आलमीन जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा, परेशान हाल लोगों को परेशानी फैसला फरमा। पाक परवरदिगार अहले इस्लाम को इज्जत और शान शौकत अता फरमा। रब्बुल आलमीन अपनी सलामती की जिंदगी ईमान की मौत अता फरमा। तमाम दुश्मनों के जुल्म और सितम से अहले इस्लाम को नजात अता फरमा। या रहमान रहीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा और आपकी मोहब्बत के रखने का जज्बा और शौक अता फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा। या रहमान रहीम जितने हजरात यहाँ पर शहीद हैं सरकार के जिक्र पाक की बरकतों से दिलों को तदबीर अता फरमा, रूह को ताज़गी अता फरमा, ज़हन व फिक्र को इस्लाह अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब को एक यकीन से आगाज़ फरमा। या रहमान रहीम जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। बीमारी बैठी लड़कियों के दर्द से शादी का इंतजाम फरमा। जो कर्ज में मुब्तला है उनका कर्ज का इंतजाम दर्द से फरमा। या रहमान रहीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में हमारी दुआओं को इसमें भी कोई इबादतों को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।